آج کل ہر شخص جو ہے غصے کے مرض میں لگا ہوا مبتلا ہے اور غصہ رہتا ہے، اور غصے کا علاج اور غصے کو کیسے قابو میں رکھنا ہے، اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہی مؤثر ہیں، مجرب ہیں۔ جب غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے، اور غصے کے بارے میں ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی وہی بات دوبارہ سے دہرائی، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو، اور ہر مرتبہ یہی ارشاد آپ فرماتے رہے جتنی بار وہ ریکویسٹ کرتا رہا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اور ایک موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور تو وہ شخص ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اور ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ کھڑا ہے تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھے ہوئے اس سے غصہ آیا ہے تو اسے چاہیے کہ تو غصہ چلا جائے تو ٹھیک، کھڑا تھا تو بیٹھ گیا، اگر غصہ چلا گیا تو ٹھیک، اگر بیٹھنے سے تو نہیں، اگر تو پھر اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ اور ایک اور موقع پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ، خوشخبریاں سناؤ، دشواریاں پیدا نہ کرو۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آوے اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بجھا دی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وضو کر لیا کرے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کسی چیز کا ایسا گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو، جس کو محض اللہ کی رضا کے لیے پیا جاوے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص غصے کو پی جائے جبکہ اس میں غصے کے تقاضے کو پورا کرنے کی طاقت اور قدرت بھی ہو، اس کے باوجود وہ غصہ پی جائے، یعنی اس کو سزا نہ دے، طاقت ہو کہ میں اسے سزا دے سکتا تھا لیکن اس نے نہیں دی، تو قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا، اور اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے عیوب کو چھپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں، اور جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لیں گے، اور جو شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہے، یعنی معافی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرماتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی ہیں، معاذ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے قبیلہ عبد قیس کے سردار اشجع رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم میں سے دو خصلتیں تم میں ایسی ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، ایک حلم یعنی نرمی اور برداشت، اور دوسرے جلد بازی سے کام نہ کرنا۔ یہ دو خصلتیں آپ کے اندر ایسی ہیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہیں۔ اشجع